یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں، یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے جامعہ حاضہ کے طالب علم محمد مدثر، جو آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے موضوع پر گفتگو پیش کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے جامعہ کے ایک اور طالب علم بھائی ذاکر اللہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں طالب علم ذاکر اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہ ہو جب تک اصولی زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک اصولی زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوات و اخوت کی فراوانی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان بھاگتی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے لوٹ جائیے. تاریخ کے صفحات کنگالے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا تھا. ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا، چور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا تھا. انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانوں کی سی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی. کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بینس کا قانون تھا. افراتفری تھی، اضطراب تھا، بے چینی تھی، بدی کا راج تھا اور بے حیائی کا غلبہ تھا. لیکن وہ رب جو خزاں میں بہار پیدا کرتا ہے، وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسانوں، بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا آپ کا اور ہر شے کا رب ہے، اسے اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا اور اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا اور اپنے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں انسانیت کا دستور دیا، ہدایت کا منشور دیا، راہ زندگی کا نور دیا. قرآن کے انقلابی تعلیمات میں انقلاب برپا کر دیا اور ایسا انقلاب کہ دنیا اس کے مثال لانے سے قاصر رہے. سامعین گرامی، قرآن نے شہر بدل دیے، گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، سوچنے کے انداز بدل دیے، راستے بدل دیے، منزل بدل دی، معیشت بدل ڈالی، معاشرت بدل ڈالی، ثقافت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، حکومت بدل ڈالی، زندگیاں بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا، انسان بدل ڈالا. ڈاکو اور لٹیرے محافظ اور نگہبان بن گئے، ظالم اور ستمگر عادل اور ہمدرد انسان بن گئی، فاسق و فاجر ظاہر و فارسا بن گئی. جو ذرہ تھا وہ قہر بن گیا، مدعو تھا داعی بن گیا، پیاسا تھا ساقی بن گیا، لوہا تھا فارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق بن گیا، عمر تھا فاروق بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو عبیدہ تھا
یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، یہ انقلاب کیسے آیا؟ میں عرض کروں یہ انقلاب رسول اللہ کی محنت سے بپا ہوا، یہ انقلاب قرآن کے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے بپا ہوا، یہ تبدیلی قرآن کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر قرآن کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے بپا ہوا۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح موجود ہے جس طرح نازل ہوا تھا۔ اس کی کسی آیت میں کوئی حرف، اس کی کسی آیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کا کوئی حرف، کوئی زیر، کوئی زبر، کوئی شوشہ نہیں بدلا۔ لیکن ارے مسلمان، تم کتنے بد نصیب ہو، تمہارے گھر میں خزانہ موجود ہے مگر تم دوسروں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو، تمہارے پاس روشنیوں کا منبع ہے مگر تم امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس اور چین سے روشنی مانگ رہے ہو، تمہارے سامنے ابھی شیرے کا دریا بہ رہا ہے مگر تم العطش العطش پکار رہے ہو۔ ارے چھوڑ دو لینن اور اسٹالن کو، ماؤ زیدن اور مغربی جمہوریت کے سراب کو، تم قرآن کا دامن تھام لو، سارا یورپ تمہارے قدموں میں آ گرے گا۔ جدید دنیا کسی نئے نظام کی تلاش میں ہے، ارے اٹھو اور اس کے سامنے قرآنی نظام پیش کرو۔ افسوس ہے تم پر کہ تم خزانے کے سام بنے بیٹھے ہو، نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہو اور نہ دنیا کے استفادے کے لیے اسے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔